الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين عالم الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين إمام الأولين والآخرين الذي كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجداری ارض و عجم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دوستو، اشرائے جہنم سے آزادی بالکل قریب ہے۔ کل یوم بدر گزرا، بڑی اسلام کے اندر اہمیت کا حامل دن ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا یوم الفرقان اسے کہتے ہیں۔ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والے دن آگے اور اس کی راتیں آ رہی ہیں۔ رمضان کا معنی ہے جلا دینا، یعنی کہ اللہ روزے دار کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے ہی گناہ اللہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور رمضان کی آخری رات وہ ایسے ہی ہے جس طرح اس کو آج ہی اس کی ماں نے جلا ہو، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کا معنی ہے۔ صوم بھی مصدر ہے اور اس کا جمع صیام بھی مصدر ہے۔ خالی صوم کا معنی ہے رک جانا کھانے پینے کی چیزوں سے، اور صیام کا معنی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو برائی سے روک لینا، اسے صیام کہتے ہیں۔ صوم بھی عربی میں مصدر ہے اور صیام بھی عربی میں مصدر ہے۔ اس کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے ایک رات افضل ہے جس بندے نے یہ لیلۃ القدر کی رات پا لی۔
اور یہ فرمایا کہ آخری عشرے میں اسے تلاش کرو۔ 10 راتوں میں سے تاک راتوں کو دیکھا جائے تو 5 رہ جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ پچھلی امتوں کے لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیتے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، گھر کو غیر آباد کر کے جنگلوں میں جا کے بسیرا کرتے اور وہاں اللہ کی قربت تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے اور آپ کے نبی نے اتنا خوبصورت دین ہمیں عطا کیا، اتنا خوبصورت دین عطا کیا، فرمایا اللہ کی قربت اگر چاہتے ہو تو گھروں کو غیر آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کاروبار کو چھوڑنے کی ضرورت ہے سالہ سال، بلکہ فرمایا رمضان کی آخری 10 راتیں اور 10 دنوں میں اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، اللہ کا قربت اور اللہ کی محبت تمہیں ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں نصیب ہو جائے گی۔ یہ اس لیے اعتکاف رکھا لیلۃ القدر کی آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور انعام کیا دیا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جس نے خلوص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جس نے 10 دن اور 10 راتوں کا قیام اللہ کے گھر میں کیا، یعنی اعتکاف کیا، تو اللہ کریم اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا اجر دیتی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے، کوئی بہت صحیح بادشاہ ہے نا، اس بادشاہ کے دربار میں ایک التجا کرنے والا التجا کرتا ہے کہ میری جھولی بھر دو، مجھے خیرات دے دو، میں تیرے در کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے خیرات نہیں دے گا۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ہے اور مجھے بادشاہ بار بار کہہ کے پکار رہا ہے، تو اللہ نے مجھے نوازا بھی بڑا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی جھولی بھر دوں۔ تو بالآخر اس کے بار بار اصرار پر، اس کے بار بار کہنے پر دنیا کا بادشاہ وہ التجا کرنے والے کی جھولی بھر دیتا ہے۔ یہ اسی طرح 10 دن اور 10 راتیں جب بندہ اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اس کی رحمت کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے، آواز دیتا رہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے نا، اے اللہ میرا خالق تو تو ہی ہے نا، اور اگر تو بھی میری نہ سنے گا تو اللہ پھر کس کی بارگاہ میں جا کے اسے سناؤں گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ان 10 دن اور 10 راتوں کی برکت کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے، میں بھی نہ دوں گا تو مایوس ہو جائے گا نا۔ فرشتوں یہ جو کچھ مانگتا ہے میرے بندے کی جھولی کو بھر دو۔ تو اللہ اس کو جو کچھ مانگنے والا ہے اللہ اس کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اس کا قرب نصیب ہو جائے ان 10 دن اور 10 راتوں میں۔ اب ہم نے ان میں اس آخری عشرے میں کرنا کیا ہے؟ جو اعتکاف بیٹھے ہیں یا جو نہیں بیٹھے ان کے لیے بھی ہے۔ ہم نے آخری عشرے میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ اللہ کے نبی حضور نبی کریم علیہ السلام آپ بڑے ذکر کرتے، بڑے وظیفے کرتے، بڑے ورد کرتے، لیکن اللہ کے نبی رمضان میں سارے کام چھوڑ کے صرف قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے آخری عشرے میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو
ہم نے کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ضروری سمجھ لینا ہے قرآن کی تلاوت کو۔ اور اس کے بعد دوستو جتنا ضروری اس آخری عشرے میں قرآن کی تلاوت ہے، اتنا ہی ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہے کہ قرآن کو پڑھنا کس طرح ہے۔ ایک تو ہے قرآن پڑھنا، اور قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کو اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے کہ تلفظ کیا کہتا ہے، قرآن کو کس طریقے کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ سادگی کے ساتھ ہی نہ زندگی گزار دیں، کم از کم قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں وقت چاہیے۔ اور جس طرح قرآن ضروری ہے پڑھنا، اسی طرح قرآن کو ادائیگی کے ساتھ ضروری ہے پڑھنا۔ اور تیسری چیز ہے، ہم نے آخری عشرے میں قرآن کو پڑھنا، اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اور جتنا پڑھا اس کو سمجھ کے پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ تیسرا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے بندے کو، کیا کہہ رہا ہے بندے کو قرآن، تو اس کو صحیح معنوں میں پڑھنا، ادائیگی کرنا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ ہم نے روٹین بنانی ہے آخری عشرے کی۔ اور دوسری چیز، ہم نے محاسبہ نفس کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نا محاسبہ کرنا ہے اپنے نفس کا، ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور زندگی میں روٹین کے مطابق ہم سے کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں، کون سا گناہ کر رہے ہیں، اور اس گناہ کو پکڑ کر اپنے آپ کو جھنجھوڑنا، اور اس کے اوپر پختہ ارادہ کرنا کہ جو ہم ہر روز غلطی کرتے ہیں، اے اللہ اس آخری عشرے کے صدقے ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ ہمت تو نے دینی ہے، اے اللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس گناہ کو ہم نے نہیں کرنا۔ اسے کہتے ہیں محاسبہ نفس، کہ ہر روز روٹین کے مطابق ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، اور اپنی غلطیوں کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور خوش نصیب بندہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ خوش نصیب بندہ کون ہے؟ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جسے دید قصور حاصل ہو۔ حضور اب دید قصور کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دید قصور وہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو اپنے گناہوں کا پتہ چل جائے، اور پھر گناہوں کا پتہ چلنے کے بعد اللہ سے اس کی معافی مانگ کے گناہ سے باز رہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنی غلطیوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی غلطیوں پہ قابو کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ ایک ہم نے محاسبہ نفس کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے مراقبہ کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے، یہ وظیفہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، بند کر کے آنکھیں ہم نے اللہ سے جستجو کرنی ہے کہ اے اللہ، اور دیکھنا ہے کہ کون سی لاتعداد نعمتیں اللہ نے ہماری دعاؤں، ہماری محنت کی وجہ سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اور بہت سی ایسے اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو بغیر کوشش کے ہی اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ کیوں جی ایسا ہے نا، کچھ تو دعائیں مانگ کے کہتے ہیں نا اللہ یہ دے دے، کچھ کوشش کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، یہ اللہ کی یہ بھی مہربانی ہے، لیکن بہت سی اپنی زندگی میں اگر ہم مراقبہ کریں آنکھیں بند کر کے،
تو بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر ہمارے چاہنے کے ہماری جولی میں ڈال دی ہیں. تو پھر کیوں نہ مراقبہ کر کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی. اللہ ہم اس قابل کیسے تھے؟ یہ تو تیری مہربانی ہے، تو نے صحت دی ہے نا. اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے روزے رکھنے کی توفیق دی. اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے سجدہ شکر اور اے اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دی ہے. یہ تیرے فضل سے ہے، وگرنہ ہم اس قابل کہاں تھے. یہ اسے کہتے ہیں مراقبہ کرنا، آنکھیں بند کر کے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کرنا. اللہ تیری بڑی مہربانی ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. میں دہراتا ہوں چیزیں کیا کیا کرنی ہے. قرآن کو زیادہ سے زیادہ اس اشرے میں پڑھنا، اور قرآن کو ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، تلفظ کے ساتھ. تیسری چیز، جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ پتہ ہو کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، سمجھ کے پڑھنا. اور چوتھی چیز آپ کو بتائی ہے کہ محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا کہ کون سا گناہ کر رہے ہیں، اس پہ قابو کس طرح ہم نے پانا ہے. اور پانچویں چیز آپ کو میں نے بتائی ہے مراقبہ کرنا، آنکھیں بند کر کے کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس پہ شکر ادا کرنا، اس پہ سجدہ کرنا، نوافل ادا کرنا. یہ عشرے میں ہم نے کام کرنے ہیں. تو دوستو، یہ اللہ کی رحمت کی سیل لگی ہوئی ہے اس عشرے میں. بڑی رحمتوں کو سمیٹنے والے دن اور راتیں ہیں، بڑی برکتوں والے دن ہمارے اوپر ہمارے پاس ہیں. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. ان دنوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. ان دنوں کو ہم نے اس میں عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم سے تقاضا کیا ان دنوں میں کر رہا ہے. اور اس آخری عشرے میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دروازے کھٹکھٹا کے اللہ کو راضی کر لیں. بس ہم نے کوشش کرنی ہے. تو دوستو، کبھی اللہ نے صحت دی ہے نا، تندرستی دی ہے، کبھی روزہ نہ چھوڑ دو. یہ فرض ہے. جس نے جان بوجھ کر صحت مند ہوتے ہوئے روزہ چھوڑ دیا نا، میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے نام کے آگے بدبخت لکھ دیا جاتا ہے. جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، گرمی ہے، کام ہے، مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس طرح کے ہیلے بہانے کرنا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اور اس روزے کے بدلے ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہا کہ میں نے ایک روزہ چھوڑا تھا، فرمایا ساری زندگی بھی روزے رکھے، اللہ اسے وہ ثواب نہیں دے گا جو رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے ثواب ملنا تھا. اتنی برکتوں والے دن ہیں، اتنی رحمتوں والے دن ہیں. کبھی جان بوجھ کے روزہ ہمیں نہ چھوڑے. یاد رکھیں، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے. میرے نبی منبر پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کی آقا ہم نے کوئی بات تو سنی نہیں ہے، کوئی کہنے والا کوئی شکایت رہا نہیں ہے، آپ نے آمین کیوں کہی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب میں نے سیڑھی پہ قدم منبر کی رکھا پہلی تو جبریل میرے پاس سے آسمانوں پہ آئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ کا نام سن کر آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے. تو فرمایا آمین. گویا کہ حضور کا جب نام سنتے ہیں تو ہم پہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات پہ ہم درود و سلام پڑھیں، اللہ کے نبی کی ذات پہ ہم درود و سلام پڑھیں. دوسرا فرمایا جبریل کہتے ہیں کہ آقا جس کی زندگی میں
اس نے اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور پا کر ان کی خدمت کر کے اپنا نام جنت میں نہ لکھوایا، آقا وہ خلاق ہو گیا بندہ، وہ خلاق ہو گیا بندہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا، دونوں کو یا ایک کو پا کے خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، خلاق ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا آمین۔ گویا کہ اللہ کے نبی تصدیق اس بات کی کر رہے ہیں کہ جس کے زندگی میں والدین دو یا دونوں میں سے ایک جس کو ملے، ان کی خدمت کر کے جنت میں اگر نام نہیں نہ لکھوایا، وہ جہاں مرضی جاتا پھرے، جس پیر کے پاس جائے، جس دربار پہ جا کے معافیا مانگے، اللہ اسے کبھی معاف۔ ایک اور آپ بات سنیں، میں چھوٹی سی میں نے آیت کی تشریح پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی فرما دے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اسی حدیث کے مطابق آپ کو میں سناتا ہوں، کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا میرے نبی اپنے غلاموں کو بتا دو کہ تم نے اپنی زندگی میں جتنا مال خرچ کیا ہے نا، جو کچھ خرچ کرتے ہو، انفقتم جو خرچ کرتے ہو، فرمایا من خیر فللوالدین، اس میں سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو تم نے اپنے والدین کے اوپر خرچ کیا ہے، سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو اپنے۔ اور آگے فرمایا جبریل کہہ رہے تھے کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک پایا، یہ تیسری یہ میرے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے، جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک پایا اور اس کے روزے رکھ کے اللہ کو راضی نہ کیا، وہ خلاق ہو جائے، وہ خلاق ہو جائے۔ حضور فرمایا آمین۔ گویا کہ تصدیق ثبت کر دی کہ صحت مند ہونے کے باوجود رمضان کا جو روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ خلاق ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو دوستو تھوڑے دن، ایامن معدودات، اللہ فرماتا ہے گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان کو پورا کرنا ہے تم نے۔ ہم ان دنوں میں بھی لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ بڑی رحمتوں والے دن ہوتے ہیں، اور ہر عمل کی جزا جنت ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے۔ روزے کی جزا فرمایا جنت کا مالک اللہ اس سے مل جاتا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اور جو بھوک پیاس کاٹتے ہیں نا، ایک اور حدیث مبارکہ، جو بھوک پیاس کاٹتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا، اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھی ہے، فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس کے دائیں اور 70,000 فرشتے اس کے بائیں جانب، دونوں خاک پہ سونے کے تشت، سونے کے تھال لیے جنت میں اس بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک اس کے ہاتھ پہ 70,000 قسم کے کھانے ہیں اور ایک ہاتھ پہ 70,000 قسم کے مشروبات جنت میں اس کے استقبال کے لیے کھڑے، دونوں جانب جب وہ انٹری کرتا ہے، جس نے روزے رکھے ہیں، جب وہ انٹری کرتا ہے جنت میں، تو 70,000 فرشتے اپنے ہاتھوں پہ سونے کے تشت لیے اس پہ کھڑے ہیں۔ تو لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کون بندے ہیں جن کا اتنا بڑا جنت میں استقبال ہو رہا ہے؟ تو میرا اللہ فرمائے گا یہ وہ بندے ہیں جن کے سامنے مشروبات اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں، یہ سب کچھ دیکھ کر میری رضا کی خاطر چھوڑ دیتے، آج جنت میں ان کا اس طرح استقبال کیا جا رہا ہے۔ جو پیار سے روزہ رکھتے ہیں جنت میں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور برکتیں دیکھیے، جو رمضان میں مر جاتا ہے سیدھا ہی جنت میں۔ جہنم کے دروازے، بولیے جہنم کے دروازے مت سوچئے۔ ایک بندے نے سوال کیا، کہتا جی جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں تو جہنم کے بند ہے، تو رمضان کے بعد تو جس نے سارے گناہ کیے ہیں اللہ تو اسے پکڑے گا تو ضرور نا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے، یہ اس کی قدرت کے خلاف ہے کہ جس کو ایک دفعہ جنت میں ڈال دے
اسے جنت سے نکال کے پھر جہنم کی طرف دھکیلے، یہ میرے اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اب جسے جنت مل گئی ہے اسے جنت سے کوئی نکالے، وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ اسے پتہ ہے کہ سخت گناہ گار کو اس نے شاید مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق میرے اللہ نے دے دی ہو، ہمارے نزدیک وہ بڑا ہی گناہ گار ہو، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان میں فوت ہوا، اس کو مرنے سے پہلے اللہ نے اس کے گناہوں کو سارے جلا دیا، توبہ کی توفیق دی ہے۔ جب وہ مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، بعد میں کوئی اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ یاد رکھ لے گا، بعد میں اس کو نکال دیا جائے گا۔ ایک بندے نے کہا نور جہان 27 رمضان کو فوت ہوئی ہے، شاید آپ کو پتہ ہے۔ اس نے کہا میں اس کی زندگی کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی زندگی ظاہر ہے اس نے بے پردگی میں گزاری، ساری زندگی گھاتی رہی، لیکن 27 رمضان کو اگر اسے موت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، جہنم سے آزادی کا اشرا یہ آخری اشرا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو گناہوں پہ جتنے گناہ ہوں اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، ہم معاف نہیں کرتے، ہم معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو، اتنے سخت دل کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری صفتوں کو اپناؤ بندو، جو میری صفت ہے اتنے گناہوں کے باوجود میں معاف کرتا ہوں، تم بھی معاف کیا کرو۔ تو اللہ کریم ہم سب کو یہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات